بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اپنے عروج کے زمانے میں تہذیب و تمدن کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دولت کی فراوانی، آسائشوں تک آسان رسائی اور تن آسانی نے وہاں کے مکینوں کو اپنے دین و مذہب سے یکسر بیگانہ کر دیا، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام میں مشغول ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اپنے مذہب سے بغاوت پر اتر آئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی جو ہوتا ہے۔ خدا کی لاٹھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں آواز نہیں ہوتی، لیکن جب وہ حرکت میں آتی ہے تو نشان عبرت بنا کے رکھ دیتی ہے۔ یہی کچھ ہوا اٹلی کے ساحلی شہر پومپیائی میں۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو جس شہر کی داستان عبرت نشان سنائیں گے وہ ہے اٹلی کا اپنے وقت کا انتہائی خوبصورت شہر پومپیائی، جو کہ اپنے محل وقوع کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے جنت کی طرح پرکشش تھا۔ بہتے ہوئے جھرنے، پھلوں سے لدے باغات، چہچہاتے ہوئے پرندے اور انتہائی خوبصورت انسانوں پر مشتمل یہ بستی اپنی مثال آپ تھی۔ زندگی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں تھی، لیکن جیسا کہ شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ نعمتوں کی فراوانی نے اس بستی کے مکینوں کو پہلے شرافت سے شرارت اور پھر شرارت سے بغاوت کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگ پہلے مذہب اور پھر اخلاق سے بغاوت اور فرار اور آخر میں انسانیت سے انکار، انہیں اس گہری کھائی میں جا گرایا جسے قرآن نے اسفل السافلین کے نام سے یاد کیا ہے۔ یعنی یہ لوگ انسانیت کے درجے سے بھی گر گئے، نہ تو اپنے خالق کی کوئی شرم رہی، نہ ہی قانون کا احترام، اور پھر نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ رشتوں کا تقدس بھی پامال کر دیا گیا۔ خدا کے قانون میں جب کوئی قوم اس نہج پر جا پہنچتی ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دی جاتی۔ چنانچہ پومپیائی کے باشندوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن سورج غروب ہوتے ہی جیسے ہی رات نے اندھیرے کی چادر اوڑھی اور اس منحوس شہر کے باسی اپنے گناہوں بھرے معمولات کی طرف متوجہ ہوئے تو اچانک خدا کے غضب کو جوش آیا، اور قریبی آتش فشاں پہاڑ ایسے دھماکے سے پھٹا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا، اور کھولتا ہوا لاوا ان بدبختوں کو جھلساتا ہوا اور نشان عبرت بناتا ہوا بڑھنے لگا، اور کچھ اس طرح سے اسے برباد کیا کہ پورے کا پورا شہر ملبے کے نیچے دفن ہو گیا، اور تقریباً 2000 سال تک دفن رہنے کے بعد جب 1960 میں کھدائی کے نتیجے میں اس شہر کو دریافت کیا گیا تو دیکھنے والی آنکھیں اس شعر کی عملی تفسیر بن گئیں۔ دیکھو مجھے جو دید آئی عبرت نگاہ ہو، کہ تمام انسان جو اس شہر میں موجود تھے پتھر کے بنا دیے گئے، اور جب کاربن ڈیٹنگ اور دیگر سائنسی طریقوں سے ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدائی عذاب کے نتیجے میں ابلتا اور کھولتا ہوا لاوا جب ان زندہ انسانوں پر گرا تو انہیں سنبھلنے کا موقع تک نہیں دیا گیا، اور جب یہ لاوا ٹھنڈا ہوا تو اس کے نتیجے میں ہر چیز بشمول انسانوں کے پتھر کی بن گئی۔ یونیسکو نے اس تاریخی عبرت کدے کو ورلڈ ہیریٹیج
یعنی عالمی ورثے کی حیثیت دے رکھی ہے، اور یوں دنیا سے ہر سال تقریباً 25 لاکھ سیاح اس عبرت قدے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ شکریہ۔